الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پالی جی السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ محبت سے پڑھئے نا سارے الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ دی ہم اور ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ یہ محترم استاذ القرہ استاد الحفاظ میری جند میری جان استاذ یہ محترم قاری محمد مقصود احمد نعیمی صاحب زیدہ مجدہ آپ دے حکم دے مطابق آپ دے سامنے میں حاضر ہاں خطیب پاکستان سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد عطا المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ کسی معاملے دی وجہ تو آج نہیں آئے تے ٹائم کام میں تقریر بلا تمہید تھوڑے جے وقت دی اندر جو کچھ میں بیان کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی شان بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت ہم سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت محترم بات یاد رکھے آجے ساڑیاں ماما ساڑے نال بڑا ہی پیار کر دیا ہوں گی ساڑا والد ساڑے نال بڑا ہی پیار کردہ ہوئے گا لیکن میں ایک جملہ کہنا لکھاں ماما دا پیار ایک پاسے ہزاراں ماما دا پیار ایک پاسے جیڑا میرا نبی اپنے امتی تے غلام نال پیار کردہ ہے نا اس دا کوئی مقابلہ نہیں سبحان اللہ سارے کہہ سکتے ہو ان دی وجہ کی یہ گناہ تسی تے میں کریے گناہ تسی تے میں کریے غاراں وچ ساڑے واسطے بہ کے زہرہ دا بابا روئے ان دی دلیل ایک حدیث پاک کے دلائل النبوت دی اندر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا
میں اپنے امتیاں اپنے عاشقاں اپنے غلاماں محبت کرن والیاں نو لے کے اگے اگے میں ہوواں پیچھے پیچھے میرے غلام ہون گے دعا کرو انہاں غلاماں وچ اسی بھی شامل ہوں آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں اوتھے پہنچاں گا جنت دے دروازے دے کول جنت دا چوکیدار فرشتہ رضوان نے جنت جن دے کل جنت دے دروازے دیاں چابیاں نے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کل جنت دے دروازے دیاں چابیاں نے او جنت دے دروازے دیاں چابیاں میرے قدماں چ رکھ دے آقا فرمان گے بھئی یہ کی گل ہے کی معاملہ ہے دروازہ کھول چابیاں میرے قدماں چ رکھ دتیاں نہیں ہن توجہ ہے سبحان اللہ میں حافظ آباد دا رہن والا ہن تم ذرا حافظ آباد دی رنگ وچ تھوڑا جا بیان سنا دیں سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے بے کی کردہ پہ آئے او عرض کرے گا ماں زاغ دے کاجل والے و دوہا دے چھنے والے علم نشاں دے سینے والے والفجر دی پیشانی والے حامیم دیاں کرنا والے یاسین دے سرے والے رحمت للعالمین دے تاج والے ساری کائنات وچوں سونے چہرے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں عرض کرنا چاہنا وا رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا یار جدوں میرا حبیب شب اسرا دا دولا زہرا دا بابا حسنین کریمین دے نانا جان ابو بکر دے عمر فاروق دے آقا جان عثمان و علی دے آقا جان بلال حبشی دے آقا جان فرمایا جدوں میرا سونا نبی میرا لجپال نبی رب دا حبیب جگ دا طبیب عرشاں دا راہی رب دا ماہی لا اقسمو بہذا البلدی سونی سونی ٹور والا سونی سونی چال والا جدوں میرا سونا نبی جنت دے دروازے تے آ جائے اے جنت دے چوکیدار اے رضوان جنت جنت دے دروازے دیاں چابیاں میرے یار دے قدماں وچ رکھ دیں آکھی ماں زاغ دے کاجل والے رب آندا ہے جدوں میرا یار جنت دے دروازے تے آ جائے جنت دے دروازے دیاں چابیاں یار دے قدماں وچ رکھ کے آکھی سونیا رب آندا ہے جنت جانے یا حسین دا نانا جانے جنت جانے یا حسین دا نانا جانے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں غلامانو جنت واڑ جنت اندر داخل کر کے فرمایا پھر میں دوزخ دے دروازے تے آ جاؤں اچھا میرے نبی دوزخ دے دروازے تے کیوں آن گے ذرا توجہ تھوڑی جی توڑی میرے وال ہو جائے تے بڑی مہربانی ہوئے گی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دروازے تے کیوں آن گے دوزخ دے دروازے تے کیوں آن گے جدوں دوزخ دے دروازے تے آن گئے میرے آقا دی بارگاہ چ دوزخ دا جڑا چوکی دار ہے جڑا دوزخ دے دروازے دیاں جندے کل چابیاں نے او میرے آقا دے قدماں چ نگاہاں جھکا کے دوزخ دے دروازے دیاں چابیاں رکھ دے گا آکھے گا ماں زاغ دے کاجل والیا ہن جامعہ مسجد بغدادی مین بازار جوالا نگر دے آوے چاون والے ہو میرے سنی غیور مسلمان بھائیو فیصلہ آباد دے اندر حضور محدث اعظم پاکستان دے شہر دے اندر بسن والیو لوگو اللہ توڑی قسمت ہے میں بڑا ناز کرنا وا اللہ تنو آباد رکھے میرے حضور محدث اعظم پاکستان دے شہر اندر بس دے پائیو بڑے خوش نصیب و جملہ سنیا جے میرے آقا دے قدمہ دے اندر دوزخ دا جڑا فرشتہ چوکی دار چابیاں رکھے آکھے گا سونیا محبوبہ رب آندہ ہے دوزخ دے دروازے دیاں چابیاں نے سونیا رب آندہ ہے اندر چاتی مار لو کوئی غلام رہتے نہیں گیا کوئی غلام رہتے نہیں گیا سونے اندر چاتی مارو تے صحیح
بھائی صاحب میں کہنا وا چابیاں سائیاں کو لون چابیاں سائیاں کو لون تے دوزخ اندر سڑیے ہو سکدا نہیں یہ ہو سکدا نہیں میں ایک اور حدیث پاک سنا دینا حوالہ مجمع الزوائد امام نور الدین حیثمی دی لکھی ہوئی 12 جلداں دی چھپی ہوئی میرے کل موجود ہے جلد نمبر 10 سے صفحہ نمبر 335 ہے حدیث دا نمبر 15327 ہے راوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرماؤ اماں عائشہ صدیقہ کے دن آدھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دی شادی ہوئی ہے کدی کچھ نہیں منگیا سونے آج کچھ عطا کر دیو میرے نبی نے استاد جی مسکرا کے زلف لہرا کے سبحان اللہ جے بغدادی مسجد جو بھی بار بار آگے سبحان اللہ کہنی پہنی ہے کہ کہو سبحان اللہ تے بار تے پھر خطاب دا حال ہی کو رہنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو منگو گی کائنات دی ہر شے تو دے قدمات قربان کر دے گا اللہ دا حبیب توجہ آؤ مسلمان بھائیو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر دیاں نے مازاق دے کاجل والیا میں محبوب خدا دی بیویاں میں نو دنیا نہیں چاہی دی سونیا بس میرے واسے دعا کر دیو میرے سونے نبی نے میرے لجپال نبی نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھا دی تیز ذرا میرے نبی دعا کر دے پہنے یا رب العالمین میری عائشہ دی خیر فرمائی یا اللہ میری عائشہ دی خیر فرمائی میری عائشہ دی خیر فرمائی میرے نبی نے دعا منگی ہے میرے نبی باہر تشریف لے کے آ گئے نے آج میں عائشہ صدیقہ بڑیاں راضی نے میں عائشہ صدیقہ بڑیاں خوش نے کیوں خوش نے آج اس نبی نے میری خیر دی دعا کر چھڑیے جیڑا دعا کرے چند دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے جیڑا دعا کرے سورج موڑاؤندا ہے جیڑا دعا کرے جابر دے پتر زندہ ہو جاندے نے آج اس نبی نے میری خیر دی دعا کر چھڑیے عائشہ صدیقہ بڑیاں راضی نے عائشہ صدیقہ بڑیاں خوش نے تھوڑی دیر گزریے دروازے تے دسو کوئی ہے عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے دروازے تے کون ہے آکھے عائشہ میں تیرا باپ ابو بکر آیا وا میں یار غار مصطفیٰ آیا وا یار مزار مصطفیٰ آیا وا رازدار مصطفیٰ آیا وا سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا وا عائشہ صدیقہ پہلے ہی بڑیاں خوش نے تے دھی بڑی خوش ہو جاندی ہے جدوں باپ ہوندے گھر ہی آوندا ہے باپ ہوندے ویڑے آوندا ہے پھر جدوں ہوندے سر تے شفقت والا محبت والا ہاتھ رکھدا ہے پھر دھی اور خوش ہو جاندی ہے عائشہ کنیاں کو خوش ہویاں ہون گیاں جنہاں دے ویڑے نالے باپ آیا ہے نالے نبی دا یار آیا ہے نالے یار آیا ہے نالے باپ آیا ہے میرے آقا دا یار آیا ویکھیا حال چال سلام دعا لے کے پوچھیا عائشہ اج بڑیاں راضی ہوندیاں پیاں اج بڑیاں خوش نظر آوندیاں پیاں عائشہ اینا خوش پہلے کدی نہیں ویکھیا اینا راضی پہلے کدی نہیں ویکھیا عائشہ بڑیاں خوش ہو بڑیاں راضی ہو وجہ کی ہے اما عائشہ صدیقہ نگاہاں جھکا کے نظراں جھکا کے اپنے باپ دا ادب سامنے رکھے نگاہاں جھکا کے آندیاں نے ابا جان میں خوش کیوں نہ ہوواں اج اس نبی نے میری خیر دی دعا کر چھڑیے جیڑا اشارہ کرے چند دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے ابو بکر صدیق ان خوش ہو گئے اور زیادہ پہلے خوش اے کہ دھی دا چہرہ ویکھ لے آئے جدوں دھی نوں خوش ویکھیا ابو بکر صدیق اور خوش ہو گئے اور راضی ہو گئے دوستو جدوں دھی راضی ہوے بڈھا باپ جوان ہو جاندا ہے میں ممبر رسول تے بہ کے دعا کرنا اللہ کسے بڈھے باپ نو تیاں دا روگ نہ دے وے اللہ ہر تی دے نصیب اچھے کرے ابو بکر صدیق بڑے خوش نے بڑے راضی نے گلاں ہو رہیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے میرا سونا نبی میرا لجپال نبی رب دا حبیب جگ دا طبیب عرشاں دا راہی لا اقسم بہذا البلد سونی سونی ٹور والا سونی سونی چال والا
اپنے ویڑے آ گیا. میرے آقا نے جدے ابو بکر نو ویکھیا میرے آقا بڑے خوش ہوئے, میرے آقا بڑے راضی ہو گئے نے, میرا یار آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آؤ نا میرے سینے لگ جاؤ. میں پنجابی دے وچ اپنی حافظ آباد دی زبان دے اندر تھوڑی گل کنورٹ کرنا چاہنا وا. میرے آقا نے انجا کیا ہوئے گا اے ابو بکر آنا میرے یارا اج میرے ویڑے آیا ہے, مینو چاہ چڑھ گیا ہے, میرے نال جفی پا لے جفی پا لے جفی پا لے. ابو بکر نے جفی پائی ہے, یار دا سینہ یار نو لگا ہے, محب دا سینہ محبوب نو لگا ہے. جدوں دونوں یار مل رہے نے ایک محبوب خدا ہے ایک رب دے یار دا محبوب ہے. جویں دونوں یار مل دے پے, جدوں دوویں یار مل دے پے نے جبریل امین سارے آسمانی فرشتے آندے ہون گے یا رب العالمین تیرے یار محبوب خدا دے یار ابو بکر دی کنے سونے نصیب نے جندے قدمہ واسطے عرش ترسدا ہے. اج ابو بکر نے اندے اپنے سینے لایا ہے. ابو بکر نے انہوں اپنے سینے لایا ہے. اج جنابیں والا جدوں یار یار محبت دیاں گلاں ہو رہیاں نے آسمانی فرشتے رشک کر دے پے نے, جنابیں والا رشک کر دے پے نے, خوش ہون دے پے نے اور نصیباں تے مان کر دے پے نے. میرے آقا نے فرمایا یارا ابو بکر اج ایک گل تے دسنا. فرمایا صدیق ایک گل تے دس. صدیق آندے نے جی میری اکھاں دی دید جی میری اکھاں دی دید. میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر اج میں ویندا پیا واں تسی بڑے راضی نظر آوندے پئے ہو, بڑے خوش نظر آوندے پئے ہو. ابو بکر وجہ کی ہے اج کی گل اینے خوش کیوں نظر آوندے پئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یا رسول اللہ خوش کیوں نہ ہوواں, میری بیٹی میری دھی رانی عائشہ خوش ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تسی کیوں خوش ہو؟ آکھیا سونیا خوش کیوں نہ اج اس نبی نے میری خیر دی دعا کیتی ہے. جیڑا اشارہ کرے چن مڑ جاندا ہے, جیڑا اشارہ کرے سورج دو ٹوٹے ہو جاندا ہے. خوش کیوں نہ ہو اج تسی میرے واسطے دعا کیتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ایشا اس تو اگلی گل بھی سناواں. جی یا رسول اللہ سناؤ نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا جیڑی اج میں توڑے واسطے ایک دعا کیتی ہے, توجہ جامعہ مسجد بغدادی وچ آن والے ہو, میں اپنے استاداں دی دعا لے کے اج جو کچھ میں استاداں دی وجہ تو ایتھے بیٹھ کے تواڈے سامنے بیان کر رہا ہاں. بڑی توجہ چاہنا وا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جیڑی اج ایک واری تواڈے واسطے دعا کیتی ہے جی یا رسول اللہ ایک وارا کیتی تسی بڑیاں خوش ہو. جی یا رسول اللہ فرمایا عائشہ اس تو اگلی گل لے وے جیڑی اج ایک واری تواڈے واسطے دعا کیتی ہے روزانہ میں اپنی گناہگار امت واسطے اے ہوئی دعا 70 مرتبہ کرنا وا. اجے بھی امتی چپ روے میں آکھاں گا پھر امتی دے نصیب نے. ذرا سینے دا زور لا کے پڑھو سبحان اللہ. جناب والا سید عائشہ صدیقہ اس واسطے بھی خوش ہو گئیاں کیونکہ سید عائشہ صدیقہ بھی میری نبی دی امت وچوں نے. کتنا بڑا کرم ہے. پھر میں نو کہنا پوے گا یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. پڑھ لو میرے نال محبت نال یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. دوستو ساڑیاں شکلیں کیوں نہیں بدل رہیاں ان دی بجائے وے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جتنا دیا
سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ سنو کنز الامال حدیث دا نمبر 39,111، بڑی پیاری حدیث ہے، امت محمدیہ کی شان میرا موضوع ہے، توجہ۔ آؤ مسلمان بھائیو، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، انبیاء واسطے نور دے ممبر بچھے ہونگے، سارے نبی نور دے ممبر تے بیٹھے ہونگے، میں اللہ دا حبیب زہرا دا بابا حسنین کریمین دا نانا جان نور دے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا، میریاں شانہ سب تو زیادہ، میرا مقام سب تو اعلیٰ ہے، لیکن فرمایا پھر بھی میں نور دے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا۔ سارے انبیاء بیٹھے ہونگے، صحابہ عرض کر دینے ماں زاگ دیکھا جلوا لیا، تسی کیوں نہیں نور دے ممبر تے تشریف فرماؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اونی دیر تک میں نور دے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا جنی دیر تک اللہ میری ساری امت دی بخشش نہیں فرما دے گا۔ جنی دیر تک ساری امت دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اگلی حدیث پاک، صرف احادیث، دائیں بائیں نہیں جا رہا، کتاب دا نام ہے مجمع الزوائد، امام نور الدین حیثمی دی لکھی ہوئی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 552 553 حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال وچ 3 دن رہ گئے، کنے دن؟ بولو کنے دن؟ 3 دن رہ گئے سی۔ آقا دی طبیعت بڑی پریشان غمگین ہے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانہ وال چہرہ کر کے جبریل تو تے میرا یار ہے، جبریل تینوں تے اللہ نے میری خدمت آستے پیدا کیتا ہے، جملہ اپنی طرف سے نہیں، محدثین نے لکھا ہے تینوں میری خدمت آستے اللہ نے پیدا کیتا ہے، جبریل دل غمگین ہے، پریشان ہے، آ جا۔ جی ساڈا کوئی انج پتہ چل جائے نا کہ وفات دا وقت قریب آ گیا ہے تے اسی جنابے والا کسی بیٹی نو بھائی نو دوست نو بلانے ہیں، فرمایا جبریل آ نا اج مٹھیاں مٹھیاں گلاں کریے، اج پیار بھریاں گلاں کریے، محبت بھریاں گلاں کریے، تے گلاں کیڑیاں ہوئیاں؟ توجہ۔ آؤ مسلمان بھائیو، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل امین آ جا آ جا آ جا۔ جبریل امین عرض کر دینے یا رب العالمین تیرا یار بلاندا پہ ہے، یا اللہ میں چلا جاواں۔ رب العالمین دی طرفوں آواز آندی ہے اے جبریل یار بلاندا ہے جاندا کیوں نہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ یار بلاندا پیا جاندہ کوئی نہیں۔ جبریل امین آ گئے نے، سب تو پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جبریل امین آندے نے ان اللہ تعالی قد ارسلنی اکراما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین آندے نے اے مازاگ دیکھا جلوہ لیا، رب العالمین نے مینوں بھیجے آئے جڑیاں شانہ اور عظمتاں اللہ تو نو دیتیاں نے، انہاں شانہ دے پیش نظر مازاگ دیکھا جلوہ لیا، تو نو میں تسلیاں دین آیا وا۔ جبریل امین تسلیاں دے رہے نے، محبت بریاں گلاں ہو رہیاں نے، پیار بریاں گلاں ہو رہیاں نے۔ جبریل امین چلے گئے، دوسرا دن آیا، پر میں جبریل آ جا آ جا آ جا۔ جبریل امین پھر آئے، پھر آندے نے مازاگ دیکھا جلوہ لیا ان اللہ تعالی قد ارسلنی اکراما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے جڑیاں شانہ اور عظمتاں دیتیاں نے اللہ نے، انہاں شانہ دے پیش نظر سونے تونوں تسلیاں دین آیا، سونے تونوں تسلیاں دین آیا۔ تسلیاں دیتیاں جا رہیاں نے، محبت بریاں گلاں ہو رہیاں نے،
پیار بریاں گلاں ہو گئیاں جبریل چلے گئے اج دے دن تیسرا دن ہے اج وصال ہو جانا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل آج اج طبیعت بڑی غمگین ہے اج طبیعت بڑی پریشان ہے اے جبریل آ جا جبریل آ گئے ہن بڑی توجہ چاہنا وا جبریل امین جدوں آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اج پہلے والیاں گلاں نہیں ہونیاں اج پہلے والیاں باتاں نہیں ہونیاں یا رسول اللہ کیڑیاں گلاں ہونیاں نے فرمایا جبریل بشرنی کوئی خوشخبری سنانا جبریل کوئی خوشخبری سنانا جبریل امین میرے آقا نو آندے نے سونیا توڑا وصال ہون والا ہے توڑی وفات ہون والی ہے سونیا توڑی روح دا استقبال کرن واسطے وہ روح علماء سونیا انتظار کر رہیاں نے فرمایا جبریل دل خوش نہیں ہویا اور خوشخبری سنا جبریل امین آندے نے سونیا اللہ تعالیٰ نے تونوں نبیاں رسولاں دی سرداری دے چھڑی ہے فرمایا جبریل دل اجے بھی خوش نہیں ہویا پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی اور خوشخبری سناؤ جبریل امین آندے نے سونیا کل قیامت والے دن اللہ شفاعت کبریٰ تے فیض کرے گا فرمایا جبریل دل خوش نہیں ہویا ہن بڑی توجہ چاہنا وا جبریل کی میرے آقا دی بارگاہ چ نظراں جھکا کے میرے آقا دے قدم پکڑ کے آندے نے سونیا انج لگدا ہے اپنی گناہگار امت دے بارے کوئی خوشخبری سننا چاہتے ہو او کڈا لجپال نبی ہے کڈا سونا نبی ہے کڈا محبوب خدا لجپال نبی ہے رحمت للعالمین دیاں شانہ لے کے آن والا نبی کنا لجپال نبی ہے جیڑا جاندی براں بھی امت دے بارے سننا چاہتا ہے میرے نبی دیاں اکھاں چوہاں سنے میرے نبی نے نالے فرمایا جبریل ہاں ہن گل کیتی یا نا اصل موضوع تے ہن جبریل آیا ہن گل کیتی یا جبریل رب دی بارگاہ چ ذکر دینے یا رب العالمین تیرا یار امت نو لے کے بڑا پریشان ہے تیرا یار غمگین ہے امت دے بارے رب نے فرمایا جبریل یار نو کہہ پریشان نہ ہوئے جیویں آکھو گے اویں کر لواں گے اللہ اکبر جی میں آنکھوں کے سونے ہمیں کر لانگے رب العالمین نے فرمایا جبریل دوجا پیغام دے رب العالمین دی طرفوں سونیاں کل قیامت آلن دے سارے نبیاں رسولاں تو بعد اونا دیاں امتہ تو پہلے سونیاں تیری امت جنت اندر داخل فرماواں گا حاجی صاحب جو میرے نبی نے پھر آگے جملہ بولا وہ سنیے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل اللہ دے محبوب دا دل خوش کر چھڑی ہے وہ کدوں بولو گے یار سنیے اچھی بولو سبحان اللہ اب آخری بات موضوع تو میرے سامنے بہت زیادہ پڑا تھا ٹائم کی پابندی آخری بات آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں یہ بیان کروں گا تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا نام سنیا مختصر اینا دی حکومت ہواواں تے پرندیاں تے جنات انسان جتھے جاندے سی سارے نال ہوندے سی ہد پرندہ بھی نال ہوندا سی جدوں وضو غسل دی ضرورت پینی نا ہد نو اللہ نے ایسی بنائی دیتی سی نظر ماردا سی کتنے میل زمین تک ان دی نظر پہنچ دیندی سی وہ دسدا سی اے نبی خدا ایتھے پانی ہے آپ نو پتہ چلنا جنات نو کہنا زمین کھودو غسل وضو سواریاں نو جو بھی پانی سارے نے پی لینا پانی پی کے نا اس طرح نظام چلدا رہا ایک وقت ایسا آیا ہد پرندہ اللہ دے نبی دی بارگاہ چ نہ آیا غیر حاضر آپ نے فرمایا ہد کتے اے نبی خدا ہو کدے چلا گیا دس کے نہیں کہ غیر حاضر ہے آپ نو غصہ آیا توجہ بڑی توجہ ہدد مسلمان بھائیو آندہ ہے
غائب ہو گیا نظر نہ آیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آندے نے اگر واپس آیا عذر مقبول ہویا انہوں معافی مل جائے گی ورنہ اندے پر کٹ دیتے جان گے جناب والا انہوں ذبح کر دیتا جائے گا جناب والا جدوں ہد ہد آ گیا لوکاں نے دسیا اے ہد ہد نبی خدا بڑے غصے وچ نے بڑے جلال وچ نے اج تیری خیر نہیں انہاں تیرے پر جڑے نے کٹ دینے نے تینوں ذبح کر دینا ہد ہد کہن لگا نا 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 او میرے پر نہیں کٹ سکدے مینوں ذبح نہیں کر سکدے میرے پٹ نہیں کر سکدے انہاں کیا بڑا مانا لوکی پکڑ کے جناب والا ہد ہد نو نبی خدا دی بارگاہ چ لے کے آئے تے آندے نے اللہ دے نبی ہد ہد آ گیا آپ نے فرمایا ہد ہد اپنا عذر بیان کر اگر عذر مقبول ہویا تے تینوں معافی مل جائے گی ورنہ تیرے پر کٹ دیتے جان گے ہد ہد نظراں جھکا کے آندا اللہ دے نبی مینوں معافی دے دیو گستاخی چانا پوچھ کے نہیں گیا لیکن یاد رکھے آجے تسی نبی خدا وہ توڑا مقام بڑا ہے میں ادب کرنا وا جند جان توڑے واسطے حاضر ہے لیکن نبی خدا تسی میرے پر نہیں کٹ سکدے میرے پر نہیں کٹ سکدے پر میں بڑے مان نال کہندا پیا ہے میں تیرے پر کیوں نہیں کٹ سکدا اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے میں تو میرے تابع میں میرا غلام ہے میں تیرے پر کٹ سکنا وا کہن لگا نبی خدا نہیں کٹ سکدے پر میں کیڑی گل دا مانی نظراں جھکا کے ہد ہد پرندہ آندا ہے نبی خدا آ ویکھو نا میرے پراں دے وچ محمد لکھیا ہے میرے پراں وچ محمد لکھے آئے نبی خدا جتھے محمد دا نا جائے اوتھے چھریاں نہیں چل دیاں اوتھے معافیاں مل جاندیاں نے آئی وجہ ہے نا جدو جانور ذبح کیتا جاندہ ہے خالص توحید بیان کیتی جاندی ہے یار دا نا ذکر نہیں کیتا جاندہ کیوں جتھے یار دا نا آ جائے اوتھے چھریاں نہیں چل دیاں یار دا نا ہے ایڈا سونا یار دا نا ہے ایڈا سونا ایڈا پیارا نا یار دا نا شیخ صاحب کڈا یار دا نا ایڈا سونا ہے تے یار کڈا سونا ہوئے گا میں مثال دے کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آؤ مسلمان بھائیو میرا سونا نبی جدو پیدا ہویا اماں جی آمنہ دی گودی وچھے آیا اماں جی آمنہ ویکھے آندیاں نے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے اج تک اندے ورگا سونا ویکھے آنے اج تک اندے ورگا سونا اکھ نے ویکھے ہی نہیں اے سوچ دیاں پیاں نے اماں جی حلیمہ سادیاں آ گئیاں اماں جی حلیمہ سادیاں دیاں نے جناب والا آمینہ کی سوچ دیاں پیاں کہن لگیاں سوچ دی پیاں انہا اللہ نے سونا پتر دیتا ہے اندے ورگا سونا ویکھے آنے اماں حلیمہ کہن لگیاں آمنہ تساں کی ویکھنا سی تسی مکے دے اندر ہی رہیاں مکے دے چند گھر تساں ویکھے نے مکے تو باہر تسی گئیاں نہیں میں حلیمہ کو پوچھو نا میں بڑے بڑے قبیلیاں نچ گئیاں بڑے بڑے چودھریاں دے تے لین لاڈاں دے بچے ویکھے نے میری نظر جدو اندے تے پئیے ممی کہنی اندے ورگا سونا ویکھیا نہیں عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان آ گئے کہن لگے اے آمینہ نہیں حلیمہ کی گلاں ہوندیاں پیاں نے کہن لگے یا آمینہ کہندیاں پیاں نے اندے ورگا سونا نہیں ویکھیا حلیمہ کہندیاں نے ممی کہنی اندے ورگا نہیں سونا ویکھیا عبد المطلب کہن لگے نہیں آمینہ تساں کی ویکھنا ہے تسی تے چار دیواری اندر یا مکے اندر چند گھر ویکھے نے انہاں دے بچے ویکھے نے حلیمہ تساں چند قبیلے ویکھے نے انہاں دے بچے ویکھے نے میں عبد المطلب کول پوچھو میں ملک شام گیا وا میں بڑے بڑے ملکاں وچ گیا وا بڑے بڑے بچے ویکھے نے رب کعبہ دی قسم ایندے ورگا سونا عبد المطلب بھی نہیں ویکھیا جنابے والا گلاں ہوندیاں پیاں نے میرا دل کہندا ہے میرا وجدان کہندا ہے جنابے والے جبریل بھی ویکھے آندے ہونگے نہیں آمینہ تساں کی ویکھیا ہوئے گا تساں چند مکے دے گھر انہاں دے بچے ویکھے نے نہیں حلیمہ چند قبائل انہاں دے بچے ویکھے نے اے عبد المطلب چند ملک ویکھے نے انہاں دے بچے ویکھے نے میں جبریل کو پوچھو نا میں تے ایک زمانہ تساں ایک زمانہ ویکھیا ہے میں تے آدم دا زمانہ ویکھیا ہے میں تے آدم
آدم نو عرفات اندر ویکھے آئے میں جناب والا نوح نبی نو کشتی دا ملا بندیاں ویکھے آئے میں موسیٰ نو رب نال گلاں کردیاں ویکھے آئے میں ابراہیم خلیل اللہ نو اگ اندر جاندیاں ویکھے آئے اسماعیل دے گلے تے چھری چلدی ویکھیے میں عیسیٰ نو آسماناں دی پرواز کے اندر ویکھے آئے میں جناب والا جنت دیاں ہوراں نو ویکھے آئے ساری جنت ویکھیے آسمان پھرے نے مشارق مغارب پھرے نے رب کعبہ دی قسم نی حلیمہ آمینہ عبد المطلب میں جبریل نے ویندے ورگا سونا ویکھے ہی نہیں میں جبریل نے ورگا سونا ویکھیے ہی نہیں میرا دل کہندا رب دی اپنی شان دے لائق بولے آئے گا نی آمینہ تساں کی ویکھنا ہے نی حلیمہ تساں کی ویکھنا ہے نی جبریل عبد المطلب تساں کی ویکھنا ہے اے جبریل تساں کی ویکھنا ہے میں رب نے ایندے ورگا سونا پیدا ہی نہیں کیتا ویندے تے تاں نہ جے ایندے ورگا سونا پیدا ہوندا الحمدللہ رب العالمین یہ خطاب ہوا مکمل جامعہ مسجد بغدادی والو یہ میرے استاذ یہ محترم قاری استاذ القرہ استاد الحفاظ قاری محمد مقصود احمد نعیمی صاحب کی دعائیں ہیں جو میں اس مقام تک پہنچا ہوں پہلے جمعہ پڑھا کر آیا ہوں پھر آپ کے سامنے بیان کیا ہے ادھر میں نے بیٹی کی شان پڑھائی ہے تو بیٹی کی شان کا موضوع بھی استادوں نے سلیکٹ کیا تھا دو جمعے میں نے کہا بیٹی کی شان اس سے آگے والا جمعہ بہن کی شان اور اس سے آگے والا جمعہ بھائیاں دی شان یہ چار جمعے میرے استاداں نے سلیکٹ کیتے ہیں اور میں محنت کیتی ہے اور انشاءاللہ پڑھانے نے علامہ اقبال کلونی منڈی کوارٹر یہ میرے استادوں کی دعا ہے اس کی وجہ استادوں کی نظر ایک میں نے شعر لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر سنانا ہے حاجی صاحب اور خصوصی جامعہ مسجد بغدادی کی انتظامیہ کی توجہ شیخ صاحب کی اور چاچا جی شریف صاحب کی بھی توجہ سب کی توجہ یہ حاجی محمود صاحب بیٹھے ان کی بھی سب کی توجہ یہ جو آج بندے کو مقام ملتا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے ایک والدین کی دعا اور ایک استاد کی دعا اور خدمت استاد کے احسان کا شکر کر شاہد فاروق رضوی استاد کے احسان کا شکر کر شاہد فاروق رضوی آج کہ اہل سخن تیری تعریف بھی کر رہے ہیں استاد صاحب نے میرا ہاتھ جو تھام رکھا ہے استاد صاحب نے میرا ہاتھ جو تھام رکھا ہے اس لیے تو میں پہنچا ہوں اس مقام پر میری دعا ہے کہ میرے استاد یہ محترم کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو ان کی آل اولاد کو کامیابی عطا فرمائے استاد صاحب کے والد صاحب کی ان کے بھائی کی ان کے بھتیجے کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین